ایک سائل نے سوال کیا ہے کہ کچھ لوگ وہ ہے جو یہ وصیت کرتے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد میری کڈنی، میری آنکھ، میرا دل، گردہ وغیرہ میرے مرنے کے بعد فلاں شخص کو جو ضرورت مند ہو میرا نکال کر کے ان کو دے دینا۔ تو سوال میں یہ پوچھا گیا ہے مجھ سے کہ اس طریقے سے انسان کا وصیت کر کے مرنا یہ کہاں تک درست ہے، ذرا اس کی وضاحت بتلا دیں۔ چنانچہ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ اس سلسلے میں جو آن لائن فتویٰ ہے دارالعلوم دیوبند کی ویب سائٹ پر، اس کے اندر فتویٰ آئی ڈی ہے 1037 84 1 ڈی پھر 12 1437 اس طریقے سے یہ فتویٰ آئی ڈی ہے۔ یہ پوری تفصیل وہاں دیکھ لیں گے۔ لکھتے ہیں مفتیان کرام دارالعلوم دیوبند کے کہ اعضاء و جوارح کا نہ تو کوئی اپنی زندگی میں مالک ہوتا ہے اور نہ ہی یہ شخص، نہ ہی کوئی انسان مرنے کے بعد اس کا مالک ہوتا ہے، اعضاء اور جوارح کا، دل، گردے وغیرہ کا۔ لہذا کسی شخص کے لیے اپنا کوئی عضو دوسرے کو دینا جائز نہیں ہے، خواہ قیمت لے کر کے دے یا اسی طریقے سے بلا قیمت دے دے، بہر صورت یہ جائز نہیں ہے کسی بھی انسان کے لیے۔ اسی طریقے سے مرنے کے بعد اپنے اعضاء، جیسے سائل نے کان، آنکھ، دل، گردہ وغیرہ کا تذکرہ کیا کہ مرنے کے بعد اعضاء، آنکھ، کان، دل، گردہ وغیرہ کسی دوسرے شخص کو دینے کی اگر کوئی وصیت کرتا ہے تو بھی اس کی یہ وصیت شرعی اعتبار سے درست نہیں، یہ وصیت کرنا اس کے لیے جائز نہیں، اور اس وصیت کو نافذ العمل تسلیم نہیں کیا جائے گا، اور نہ ہی یہ وصیت قابل نفاذ ہوگی، کیونکہ فقہاء کرام کی صراحت کے مطابق وصیت صحیح ہونے کے لیے موسیٰ بہی کا یعنی جس چیز کی دینے کی وصیت کی جا رہی ہو، شرعی اعتبار سے اس کو مال اور اس شرعاً مال ہونا اور قابل تملیک ہونا یہ ضروری ہے۔ لہذا آنکھ، دل، گردہ زندگی میں کسی کو یہ ہبہ کرنا یا اسی طریقے سے مرنے کے بعد کے لیے وصیت کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اس سلسلے میں اگر تفصیل دیکھنی ہو تو چند اہم عصری مسائل جلد نمبر 2 اس کا مطالعہ کرے۔ یہ فتویٰ دارالعلوم دیوبند کا تھا۔ اب اس سلسلے میں یہ جا کے دیکھے کہ دل، گردے کا انسان مالک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عارضی دیا ہے یہ، اور یہ اس کے پاس دل، گردہ، تلی، کلیجی اور اعضاء جوارح یہ سب کے سب اس کے پاس اللہ کی امانت ہے۔ لہذا اس طریقے سے وصیت کر کے مرنا کہ میرے مرنے کے بعد میرے اعضاء اور جوارح کو فلاں شخص کو دے دینا جو محتاج غریب ہو، یہ اس شخص کے لیے جب یہ مال کا مالک نہیں تو وصیت اپنے اس مال میں نافذ ہوتی ہے جس کا وہ مالک ہوتا، اور یہاں یہ اپنے اعضاء اور جوارح کا یہ مالک نہیں، لہذا اس کی وصیت یہ باطل ہوگی، یہ نافذ نہیں ہوگی۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس طریقے سے انسانوں کو امانت دی تھی یہ زندگی، اب اس امانت میں خیانت کرنا اس شخص کے لیے جائز نہیں، اس سے جو ہے انسان کو پرہیز کرنا اعلیٰ اور افضل ہے۔ جیسا کہ میں نے ابھی دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ پڑھ کے سنایا، اس فتوے کو میں اندر لنک دے دوں گا، آپ اس لنک کے اندر دیکھ لیں، وہاں تفصیل کے ساتھ جو ہے اس فتوے کو نقل کیا گیا ہے۔